بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود نور کی سب سے بڑی فضیلت آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درود نور کی کثرت اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ درود نور پڑھتے ہیں ان کے اندر 3 ایسی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جنہیں وہ اپنی شخصیت، اپنی ذات کے اندر خود محسوس کرتے ہیں۔ کومنٹس کے اندر بارہا کہا گیا کہ جی درود نور پر بیان کر دیں، درود نور پر ویڈیو بنا دیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگ جو بات کہیں، جو آپ کا سوال ہو، اس پر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دی جائے تاکہ وہ ہر طرح سے آپ کو کلیئر ہو جائے۔ حضور والا درود نور، ایسا درود پاک اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں تو آپ کی روح ایسی سرشار ہوگی اور لطف و سرور کی ایسی کیفیت محسوس کرے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی ترجمے پر غور کر کے دیکھیے گا۔ وہ لوگ جو عاشقان رسول ہیں، اہل درود کہلاتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے لوگ ہیں، درود پاک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کبھی درود نور کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ جب ان الفاظ کو آپ اپنی زبان سے ادا کریں گے نا جی، تو آپ کی روح تو کھلے گی ہی صحیح، لیکن جب آپ اپنے لبوں سے اس کو ادا کریں گے اس درود نور کو، تو آپ کے لب بھی کھل اٹھیں گے۔ درود نور سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری وسر الاسراری وسید الابرار۔ اے اللہ پاک تو درود بھیج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ نوروں کے نور ہیں اور تمام کائنات کے رازوں کے جاننے والے ہیں اور نیکوکاروں کے آقا سردار ہیں۔ جب آپ ان الفاظ، ان القابات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صفات سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، تو پھر اس کا مقام ہی الگ ہے۔ اور ان لفظوں کا جو اثر، جو تاثیر، جو عکس درود نور پڑھنے والوں میں اترتا ہے، اسی کا آج ہم ذکر کریں گے کہ 3 بڑی تبدیلیاں جو اس کو اپنی ذات کے اندر محسوس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی درود نور پڑھنے والے میں وہ یہ کہ اس کے قلب اور اس کی روح پر، اس کے وجود پر، اس کی شخصیت میں ایسا نور اور ایسی روشنی اتار دی جاتی ہے اور عطا کر دی جاتی ہے کہ وہ اسے خود بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ ایسی روشنی، ایسا نور کہ جسے وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا اور دل کے ساتھ محسوس کرتا ہے، جو کبھی اس شخص کو بھٹکنے نہیں دیتی، گمراہ نہیں ہونے دیتی۔ ایسی روشنی، ایسا نور جو اس کے اندر اترتا ہے۔ سب سے بڑھ کر درود نور پڑھنے والوں کے چہرے اتنے پر روشن اور اتنے پر نور کر دیے جاتے ہیں کہ لوگ بھی ان کی جاذبیت اور کشش کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی تبدیلی، سب سے پہلی تبدیلی درود نور پڑھنے والوں میں۔ دوسری بڑی تبدیلی درود نور کی، جب آپ اس کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو جو درود نور پڑھتے ہیں انہیں اپنے خاص علم سے نوازتا ہے۔ دنیا کی حقیقتیں، کائنات کے راز اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان پر انکشاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساری چیزیں جو دنیا کی جو حقیقتیں ہیں وہ اس انسان کو اس کا علم آنا شروع ہو جاتا ہے، اسے اس علم سے آشنا کر دیا جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ ایک تبدیلی جو اسے اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ اسے حقیقتیں واضح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، کائنات کے رازوں کو وہ جاننے لگتا ہے، اپنے اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے۔ تیسری بڑی تبدیلی درود نور پڑھنے والوں میں وہ یہ کہ نیکیوں کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے، ایسا شخص نیکیوں کی طرف راغب کر دیا جاتا ہے، نیکوکاروں اور صالحین لوگوں میں شامل کر لیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت سے نوازا جاتا ہے۔
ایسے لوگ جنہیں اللہ رب العزت کی دوستیاں نصیب ہیں، جو اللہ کے قریب ہیں، جو ولی اللہ کہلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی صف میں وہ بندہ شامل ہو جاتا ہے جو درود نور کی کثرت کرنے والا شخص ہے۔ یہ 3 بڑی تبدیلیاں، پہلی تبدیلی نور اتر جاتا ہے اس کی شخصیت کے اندر، قلب پر، اس کی روح میں روشنی اتار دی جاتی ہے۔ دوسری بڑی تبدیلی کہ کائنات کے رازوں کو جاننے لگتا ہے، اللہ پاک اسے علم عطا کرتا ہے، حقیقتیں اسے نظر آنے لگتی ہیں۔ تیسری بڑی تبدیلی کہ اللہ پاک اسے اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور ان کی صحبت سے نوازتا ہے، اور اللہ پاک اپنے کرم اور فضل سے اسے نیکیوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ درود نور پڑھنے والوں میں یہ 3 بڑی تبدیلیاں۔ درود نور کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ترجمے پر غور کر کے دیکھیے گا، ایسے القابات، ایسے الفاظ جن سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور پھر جو لوگ درود نور کی کثرت کرنے والے ہیں، اب دیکھیں ہر بندے کا اپنا ایک منتخب کیا ہوا درود پاک ہوتا ہے جسے وہ اپنے معمول میں شامل کرتا ہے۔ جیسے کوئی لوگ جو ہیں وہ درود خضری پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود رحمت پڑھ رہے ہوتے ہیں، درود مختصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ درود نور پڑھتے ہیں حضور والا، ان کا مقام ہی الگ ہے۔ کیا خوبصورت درود پاک ہے، کیا ہی اعلیٰ قسم کی صفات آپ بیان کرتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور پھر ان الفاظ کا جو اثر، جو تاثیر، جو عکس آپ کی اپنی ذات کے اندر اترتا ہے نا، پھر وہ آپ کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے، آپ کی پوری شخصیت بدل کر رہ جاتی ہے۔ درود نور کبھی پڑھ کر دیکھیے گا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو بہت سارے اور صیغے بھی پڑھتے ہیں، یا ان سے ہٹ کے اگر ان کی زندگی میں کوئی صیغہ موجود ہے اور وہ اس کا معمول بنائے ہوئے ہیں، وہ کوشش کیا کریں کہ دن میں 1 مرتبہ 11 مرتبہ درود نور کو ضرور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے یا پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا چہرہ پر نور، جاذبیت اور ایسی کشش ہوگی کہ لوگ بھی اس کی طرف کشش کریں گے اور کھینچے چلے جائیں گے۔ ایسا نور عطا ہوتا ہے درود نور پڑھنے سے، آپ کے چہروں کو خاص طور پر جو عطا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی درود نور کو جو ہے دن میں، کبھی کبھی کبھار کیوں بلکہ دن میں 1 مرتبہ لازمی 11 مرتبہ جو ہے وہ درود نور ضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ آپ کے چہرے کی جاذبیت اور کشش جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے اور اللہ پاک آپ کو نور عطا کرے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ زبانوں قلب کی عظمت درود پاک سے ہے، ہر غم میں حفاظت درود پاک سے ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔